الحمد لله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم اللهم كل عليك وجدد الأحسان صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى أسكنه أرضك وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر اس فرش عزائے و عبداللہ پہ تشریف لائے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں عنوان عاشورہ اور معاشرے کی اصلاح معاشرہ. عاشورہ محرم عزاداری اس کی بنیاد اہل بیت نے ڈالی اور یہ مجالس اس لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے. یہ کوئی کسی خاص اور صرف یاد کا پروگرام نہیں ہے کہ جس طرح علامہ اقبال کی برسی رکھی جائے، کسی شاعر کی، کسی ایکٹر کی، کسی گلوکار کی، کسی بہت بڑے سائنسدان اور تاریخدان کی برسی رکھی جائے اور 4 جملے تاریخی ادا کیے جائیں. کربلا معاشرہ سازی کا نام ہے، کربلا اصلاح معاشرے کا نام ہے اور اس کا عنوان شخصی عنوان نہیں، یہ خود امام حسین عنوان ہے کہ خرجت لطلب الاصلاح. حسین نے خروج کیا، باہر نکلا. 4 مہینے کے قریب امام حسین مکے میں رہے. 3 شعبان کو امام حسین نے سفر شروع کیا. 4 مہینے مکے کے اندر اور تقریباً 8 ذی الحجہ کو امام حسین مکے سے حرکت کرتے ہیں اور سرزمین کربلا کی طرف، اور خود اپنا مقصد بتا رہے ہیں کہ میں اس لیے نکلا تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. اصلاح اسی کی ہوتی ہے جس کے اندر فساد آ چکا ہو. آپ کے بدن کے اندر گندگی ہے،
نہاتے وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا مجھے موت سے بڑا خوف ہے، موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، کہ امام نے اسے یہی مثال، امام نے فرمایا اگر تمہارے بدن پر گندگی لگی ہو، گندے زخم ہوں جو تجھے تکلیف دے رہے ہیں، لیکن اگر تجھے بولا جائے کسی حمام میں تجھے بھیجا جا رہا ہے، نہانے کے بعد وہ ساری گندگیاں، وہ سارے زخم تمہارے دور ہو جائیں گے، تو کیا اس نہانے سے ڈرو گے یا اس سے تجھے تسکین ملے گی؟ کہ مولا اگر ایسا شاور، ایک ایسا حمام ہو جس میں جانے سے بدن کے سارے زخم ختم ہو جائے تو میں تو نہانا پسند کروں گا۔ تو معصوم نے فرمایا مومن کے لیے موت حمام کی طرح ہے، جس طرح بدن سے روح نکلتی ہے، اس کی ساری تکلیفیں کیا ہو جاتی ہیں؟ دور ہو جاتی ہیں۔ تو معصومین کی مثال اس طرح ہے کہ معاشرے کی گندگیوں کو دور کرنا۔ کربلا ایک ایسا حمام ہے جس میں جب لوگ آتے ہیں تو صاف ہو کر باہر جاتے ہیں۔ اس حمام میں اگر حر آیا تو حر جنتی بن کے باہر آیا۔ یہاں پہ جناب زہیر ابن قین آئے، جنتی بن کر گئے۔ جناب وہب کلبی آئے، جنتی بن کے گئے۔ جناب بریر، جناب یزید ابن صبیح، بڑے بڑے اصحاب اکرام جو امام حسین سے ملا انہیں جنت ملی۔ تو فرمایا اگر معاشرہ بچانا چاہتے ہو تو عاشورہ ضروری ہے۔ یہ کلمات صرف امام خمینی کے ایسے نہیں کہ محرم اور سفر کی وجہ سے اسلام سے یہ محرم اور سفر ہے جو آپ کے سماج کو بتاتا ہے۔ ابھی علی اعلان آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک مسلمانوں کا سماج ہے لیکن اس سماج میں ظالم سے لڑنے کی ہمت نہیں، ظالم کی للکار کی ہمت نہیں۔ ایک وہ سماج ہے جس کو اب شیعہ سماج بولتے ہیں، اور ہر شیعہ سماج نہیں، وہ شیعہ سماج جس نے کربلا سے کچھ سیکھا ہے، وہ شیعہ سماج جس نے کربلا سے ظالم کے مقابلے میں ڈٹنا سیکھا ہے، وہ شیعہ سماج جس نے یہ سیکھا ہے کہ اپنی تعداد کو نہ دیکھا کرو، اپنے حوصلے کو دیکھا کرو، رب کے توکل کو دیکھا کرو۔ امام حسین 100 لوگوں کے ساتھ مد مقابل 30,000 کا لشکر ہے، شجاعت امام حسین دیکھیں۔ اس وقت اکابر مدینہ کہہ رہے تھے حسین ابن علی جس راستے پہ آپ چلے ہیں یہاں موت ہے، جس راستے پہ آپ چلے ہیں یزید کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن امام حسین کو پتا تھا کہ سنت الہی ہے، اگر اللہ پہ توکل کر کے چلو تو ابراہیم تک و تنہا ہے، نمرود کے مقابلے میں نکلے، وہ حضرت موسیٰ تک و تنہا ہے لیکن فرعون کے مقابلے میں نکلے، پھر خدا ہے جو دریا کو راستہ بنا دیتا ہے، پھر خدا ہے جو ابراہیم کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیتا ہے، وہی خدا تھا جس نے کربلا کے جنگل کو مومنوں کے لیے جنت بنا دیا۔ آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ کربلا جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کربلا کی وجہ سے جن کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے عاشورہ سماج سازی کا نام ہے، عاشورہ معاشرہ سازی کا نام۔ مولا فرماتے خرج تو اصلاح امت جلدی، اب اس امت کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی امت ہے، کوئی معاشرہ ہے تو معاشرے کے اندر فیملی بھی ہے، معاشرے کے اندر اسکولز بھی ہیں، معاشرے کے اندر لباس بھی ہے، معاشرے کے اندر غذا بھی ہے، معاشرے کے اندر یہ فرد بھی ہے جس کی انٹرنل اصلاح ہونا ضروری ہے، اور یہ ہر اصلاح معصومین علیہ السلام نے کی ہے۔ آج دشمن کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے معاشروں کو غربی معاشرہ ویسٹرنائز کیا جائے، جوانوں کے لباس کو ویسٹرنائز کیا جائے، ان کی فکر کو ویسٹرنائز کیا جائے۔ آج جنگ کے افکار ہے۔ آج یہ مسئلہ نہیں کہ اگر آپ ایک مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان کو اس ذکر اللہ سے خطرہ ہے، یا کسی امام بارگاہ میں بیٹھ کے آپ حسین حسین کریں تو ان کو اس نام حسین سے خطرہ ہے۔ مسئلہ فکر ابا عبداللہ الحسین سے، وہ اسٹریٹجی جو امام حسین نے بنائی، وہ آئیڈیالوجی جو اہل بیت علیہ السلام نے دی۔ بہت بڑا طبقہ بحیرہ کا، بہت بڑا طبقہ آخانیوں کا، ایسے شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، لیکن کسی کو دشمن سے ایسے فرقوں سے خطرہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ شیعہ اثنا عشری سے کیوں ہے؟ اور وہ شیعہ اثنا عشری جو آئیڈیالوجی کو چلتا ہے، وہ شیعہ زیدی جو امام حسین کی آئیڈیالوجی کو لے کر چلتا ہے کہ ہم استکبار جہاں کو کبھی بھی قابل قبول نہیں کریں گے۔ آج ڈیمانڈ کی جاتی ہے آپ کے معاشرے میں یہ چیز ہونی چاہیے، اگر ہوگی تو آپ کی حکومتوں کو چلنے دیں گے، اگر ہوگی تو آپ کو قرضہ بھی ملے گا، اگر ہوگی تو آپ کو بجٹ بھی ملے گا۔ بڑی آسان طریقے سے NGOs لائی جاتی ہیں، USAID کے نام سے پروجیکٹس دیے جاتے ہیں۔ یہ ڈرامہ، یہ فلمیں جو آپ دیکھتے ہیں، ان کو بڑے بڑے بجٹ دیے جاتے ہیں۔ ایک بجٹ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ اس ڈرامے میں جو خاتون لباس پہنے گی وہ ویسٹرنائز لباس ہو۔ پروجیکٹڈ ڈرامے بنائے جاتے ہیں۔ ابھی مثلاً سید کی غیر سید سے شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس پہ وہ ڈرامے بنا رہے ہیں۔